اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سرلا دیوی کی کہانی چاند بجھ گیا۔ جب سے ڈاکٹر ہو کر گیا تھا، گھر میں ایک منحوس سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب غیر معمولی طور پر چپ ہو گئے تھے۔ ان کے ہونٹوں سے ہنسی یکسر غائب ہو گئی۔ وہ چل پھر رہے تھے مگر سایوں کی طرح خاموش۔ ان کے چہرے ایک ساتھ لمبے لمبے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کی سفیدی ضرورت سے زیادہ نمایاں ہو گئی تھی اور چیزوں کو پکڑتے اور اٹھاتے وقت ان کی انگلیاں کانپ کانپ جاتی تھیں۔ گھر کے لوگوں میں اس تبدیلی کو موہنی نے بخوبی محسوس کیا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ کمرے میں جو شخص بھی داخل ہوتا ہے اس سے آنکھیں نہیں ملاتا، بلکہ جلد سے جلد باہر چلے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ایک دو بار دریافت بھی کیا کہ ڈاکٹر کیا مرض بتا گیا ہے، مگر کسی نے تسلی بخش جواب نہ دیا تھا۔ سب لوگ اس سے کچھ چھپانا چاہتے تھے۔ وہ اس کی آواز سن کر چونک پڑتے تھے اور ایک بار آنکھیں ہلا کر فوراً نظریں چرا جاتے تھے۔ موہنی کو کسی نے کچھ نہ بتایا، لیکن وہ سب کچھ جان گئی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ نہ تھا۔ اس قسم کے تجربے سے وہ پہلے بھی ایک بار دو چار ہو چکی تھی، لیکن پہلے تجربے میں اور دوسرے تجربے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دفعہ موہنی چارپائی پر نہیں پڑی تھی۔ ان دنوں وہ تندرست تھی، خوبصورت تھی۔ اس کے رخساروں کی رنگت گلابی اور ہونٹوں کی سرخی تازہ تھی۔ چارپائی پر اس کے پتا پڑے تھے۔ بخار نے ان کا خون اور گوشت گھلا ڈالا تھا اور ہڈیاں پیلی مردہ کھال کے نیچے بے ڈھنگے سے انداز میں پڑی رہ گئی تھیں۔ وہ 4 مہینے سے بیمار تھے۔ پہلے ڈاکٹروں نے معمولی بخار بتایا، پھر ملیریا، ٹائیفائیڈ، اور پھر ایک دن سارے گھر میں آج کی طرح سناٹا چھا گیا۔ خوف و ہراس سے سب کانپ اٹھے۔ ہمت اور حوصلہ جواب دے گیا۔ گھر میں موت کے سیاہ پروں کا سایہ پھیلتا دکھائی دیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے پتا کو تپِ دق کا مریض قرار دے دیا تھا۔ آج پھر موہنی کی آنکھوں کے آگے اس کے بیمار پتا کی تصویر گھومنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد یہ تصویر دھندلی پڑنے لگی اور اس میں سے ایک نئی تصویر ابھرنے لگی۔ یہ دوسری تصویر موہنی کی تھی۔ موہنی کو سمجھنے میں کچھ دیر نہ لگی کہ اس نے اپنے پتا کی چارپائی سنبھال لی ہے۔ دق، ٹی بی۔ موہنی کی چھاتی میں برچھیاں سی اتر گئیں۔ وہ لرز اٹھی۔ اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کیا اسے واقعی دق ہو گئی ہے؟ کیا اس کی زندگی میں واقعی گھن لگ گیا ہے؟ موت کا خیال آتے ہی موہنی کا سر چکرا گیا۔ موت کے خوف نے اس کی روح کو جکڑ لیا، لیکن دوسرے لمحے یہ خوف کافور ہو گیا۔ اس کی جگہ چنتا نے لے لی۔ میں مر جاؤں گی تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری سویٹ کا اور میرے اس منع کا جس کا میں ابھی نام بھی نہ رکھ پائی ہوں۔ اور گویا موہنی کے لیے زندگی اور موت کے تمام مسائل سمٹ کر اس مسئلے میں سما گئے۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کا تخیل تصویر پیش کرنے لگا۔ وہ موت کا شکار ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ اس کے بچے بھوکے پیاسے پڑے بلک رہے ہیں۔ کسی نے ان کے بالوں کو نہیں سنوارا، کسی نے ان کے کپڑے نہیں بدلے، کسی نے ان کے ماتھوں پر نظر سے بچنے کے ٹیکے نہیں لگائے۔ یکایک اس کا پتی ایک غیر عورت کو لے کر گھر میں آیا۔ وہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اس کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی وہ اس کے بچوں کو دیکھتی ہے اس کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، چہرے کے خطوط بگڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بچوں سے دن بھر گھر کا کام کراتی ہے اور شام کو ان کی جھوٹی جھوٹی شکایتیں کر کے اپنے شوہر سے پٹواتی ہے، اور رات کے تاریک سناٹے میں بچے اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں اور پھر تھک کر سو جاتے ہیں۔ کیا میرے بعد میرے بچوں کا یہ حال ہوگا؟ موہنی پریشان ہو اٹھی۔ نہیں، میں جیوں گی۔ میں اپنے بچوں کی خاطر مرض سے لڑوں گی، مرض کو شکست دوں گی۔ موہنی زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے سدا زندوں کی طرح رہنا چاہا تھا۔ اس نے غریب شیکھر سے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف صرف اس لیے شادی کی تھی کہ شیکھر سے جدا رہ کر وہ جیتے جی مر جاتی۔ مردوں کی طرح جینا اسے پسند نہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ غریب ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے اچھے گھرانوں کے رشتے آتے تھے۔ وہ اگر چاہتی تو کسی امیر گھرانے میں شادی کر کے زندگی عیش سے گزارتی، لیکن اس نے ہر قسم کے بوجھ اور لالچ کو تیاگ کر شیکھر سے پریم وواہ کر لیا۔ شیکھر جو 125 روپیہ ماہوار کا کلرک تھا، شادی کے بعد 1 سال انہوں نے بڑے سکھ اور شانتی میں بتایا تھا۔ جیون مسکراہٹوں اور قہقہوں کی لڑی بن گیا تھا۔ ان کی صبحیں روشن، شامیں سلونی اور راتیں کجراری تھیں۔ گھر میں فرنیچر نہ تھا، ٹرنک میں ریشمی کپڑوں کے ڈھیر نہ تھے، مخملی ڈبوں میں زیور نہ تھے، سیر کے لیے کار اور تفریح کے لیے روپے نہ تھے، مگر محبت تھی، خوشی تھی، شانتی تھی۔ گھر میں 2 پرانی تھے،
جو تنخواہ ملتی اس میں گزر کر لیتے اور زندگی کی دوسری آسائشوں کی کمی کو ان خوابوں سے پورا کرتے جو دونوں مل کر اس وقت دیکھا کرتے جب رات کا کاجل رچ جاتا، ستارے بڑے بڑے ہیروں کی طرح آسمان کی گہری نیلی مخمل پر جگمگ کرنے لگتے اور چاند آسمان کی پیشانی پر جھومر کی طرح جھمکنے لگتا۔ وہ خواب دیکھا کرتے، ہمارے بچہ ہوگا، ہم اسے بڑے پیار سے پالیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، وہ بڑا ہو کر ایک خوبصورت جوان نکلے گا اور ہم بوڑھے ہو کر آرام کی زندگی گزاریں گے۔ سچا، سادہ، معصوم خواب، زندگی سے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے ایک درخشاں مستقبل کی آس۔ جس دن ان کو اپنے اس خواب کے پورا ہونے کی آس بندھی، وہ کس قدر خوش تھے۔ ان کی آنکھوں کے تارے ناچ رہے تھے اور ان کے کانوں میں ان کے ہونے والے بچے کی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے بڑے شوق اور بے قراری سے اس دن کا انتظار کرنا شروع کیا جب ان کا بچہ ان کی گود میں آئے گا۔ لیکن موہنی کو جوں جوں دن چڑھنے لگے یہ شوق، یہ بے قراری مرجھاتی گئی۔ موہنی کی صحت گرنے لگی، وہ تھکی تھکی سی رہنے لگی، اس کے گالوں کا گلابی پن اور ہونٹوں کی سرخی غائب ہونے لگی، ناچتی ہوئی پتلیوں پر تھکی ہوئی پلکیں پڑی رہنے لگیں۔ شیکھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ جسم میں خون کی بہت کمی ہے، اسے وٹامن چاہیے اور ایکسٹریکٹ چاہیے، خوراک میں مکھن، گھی، دودھ، پھل زیادہ ملنے چاہیے اور پورا آرام دیا جائے۔ وہ دونوں وہاں سے لوٹ آئے، لیکن اب ان کے درمیان ایک پیارا سندر بالک ہی نہ تھا، ان کے درمیان دوائیں، پھل، دودھ، گھی اور ایک نوکر بھی تھا۔ موہنی سوچ رہی تھی کہ بناسپتی کی بجائے اسے اصلی گھی کھانا چاہیے، صحت اچھی ہونے پر ہی بچہ تندرست پیدا ہو سکے گا، مگر ان سب چیزوں کے لیے روپیہ چاہیے، روپیہ۔ اور پہلی بار اس کی زندگی میں روپے کی اہمیت ابھر کر سامنے آئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شیکھر کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک خواہش ہوئی کہ شیکھر کے پاس بہت سی دولت ہو، اس کی تنخواہ زیادہ ہو، عیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، ایک صحت مند بچے کی ماں بننے کے لیے، ایک جیو آتما کو جنم دینے کے لیے۔ لیکن شیکھر ایک کلرک تھا، اس کی تنخواہ بندھی ہوئی تھی اور بندھی ہوئی آمدنی میں بناسپتی گھی اور چائے کے بھورے پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی آشا کرنا پاگل پن تھا۔ موہنی کا چہرہ ملجھا گیا۔ اب ہر لمحہ اور ہر قدم پر موہنی کے سامنے تلخ حقیقت آ کھڑی ہوتی۔ زندگی کے متعلق جو رومان انگیز تصور اس نے باندھے تھے وہ اب منہ چڑھاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ موہنی کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہی تھی، وہ ایک خیالی دنیا میں رہ رہی تھی۔ جن چیزوں کی ضرورت کو اس نے شیکھر کی محبت میں فراموش کر دیا تھا وہ اب کانٹوں کی طرح اس کی زندگی کے راستے میں آن کھڑی ہوئیں۔ اب موہنی کے دن شیکھر کے دفتر سے آنے کی آس میں اور راتیں چاند تاروں کے رومان کی تلاش میں گزرنے کی بجائے الجھنوں اور محرومیوں کے لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے ہوئے احساس میں بیتنے لگیں۔ ہر لمحہ ایک نئی محرومی کا احساس ہوتا اور یہ احساس اس کے اور شیکھر کے درمیان جھنجھلاہٹ کی ایک دیوار کھڑی کرنے لگا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف ایسے لمحوں میں ہوتا جب موہنی تھکی ہوتی، اس کی طبیعت گری ہوتی، کوئی کام کرنے کو جی نہ کرتا اور کام کا اونچا پہاڑ اس کے سامنے ہوتا۔ موہنی کے لیے کچھ طاقت کی دوائیاں لانے اور دودھ وغیرہ منگانے کی وجہ سے تنخواہ ضرورت سے زیادہ ناکافی معلوم ہونے لگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوائیں پیتے وقت یا غذا کھاتے وقت موہنی کے ذہن میں حساب کی گردان سی ہوتی رہتی۔ یہ 4 روپے کی وٹامن کی گولیاں ہیں، لیور ایکسٹریکٹ کی گولیاں 11 روپے کی آتی ہیں اور دودھ کا بل اب کے 30 روپے آئے گا، اور اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اگلے مہینے گھر کی گاڑی کسی صورت میں نہ چل سکے گی، اور کھایا پیا اسے کچھ نہ لگتا۔ تھکان، کمزوری، پریشانی، جھنجھلاہٹ، اور جیسے موہنی کے مزاج میں غیر معمولی تبدیلی آنے لگی۔ ہونٹ بھینچے رہتے اور ماتھے پر ایک شکن ہر وقت پڑی رہتی، مگر ایسے لمحے بھی آتے جب ایک لمحے کے لیے گھٹائیں چھٹ جاتی اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکل آتا۔ انہی حالات میں موہنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچی بہت خوبصورت تھی، اس کا گورا گول مٹول معصوم چہرہ دیکھ کر دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ اسے گود میں لے کر کھلاتے تو ان کے ماتھے سے پریشانی اور تردد کی لکیریں تھوڑی دیر کے لیے مٹ جاتی۔ وہ غیر شعوری کشیدگی جو موہنی اور شیکھر کے درمیان پچھلے 4-5 مہینے میں پیدا ہو گئی تھی ایک حد تک دور ہو جاتی۔ اب ان کی زندگی میں پھر ایک ایسی چیز آ گئی تھی جسے وہ مشترک طور پر پیار کر سکتے تھے، جس کے متعلق ہم آہنگی سے باتیں کر سکتے اور جس میں دونوں اپنے غموں کو بھلا سکتے تھے۔ ماحول کی کشیدگی کم ہو گئی تھی، مگر یہ سب کچھ جذبات کی سطح پر تھا۔ حقیقت کی سطح پر حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ بچی کے ہونے سے 10 طرح کے خرچ بڑھ گئے تھے۔
آمدنی کسی طرح نہ بڑی تھی، تنخواہ آتی اور پچھلے مہینے کا حساب چکاتے چکاتے ختم ہو جاتی اور پورے 31 دن کاٹنے کے لیے صرف 15 روپے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں۔ وہ تمام خواہشیں اور وہ تمام منصوبے جو وہ اگلے مہینے پورا کرنے کی امید سے باندھتے خاک میں مل جاتے، اور پھر تنگی اور کفایت شعاری اور من کو مارنے کا دور شروع ہو جاتا۔ اس تنگ حالی کے نشانات گھر میں بھی دکھائی دینے لگے۔ کالروں، پتلونوں، ساڑیوں اور پلنگ کی چادروں میں جوڑ اور پیوند نظر آنے لگے۔ جو گلاس یا پیالے ٹوٹ جاتے ان کی جگہ نئے نہ آ پاتے۔ بچی کے کپڑے بنانے کی آرزو پرانی ساڑیوں کو پھاڑ کر اور ان میں سے بنا پھٹے ٹکڑے نکال کر پوری کی جاتی۔ آنے دو آنے کے خرچ پر میاں بیوی میں کھینچا تانی ہوتی۔ سنیما اور سیر کرنا اکثر بند ہو گئے۔ پیسے کا حساب رکھا جانے لگا۔ دونوں میں سے جس کا رشتہ دار یا مہمان آ جاتا اس کی گویا شامت آ جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کو دوڑتے۔ بدمزاجی اور چڑچڑاپن ان کے سبھاؤ میں رچ گیا۔ ہر وقت گھر میں یہی سنائی دیتا: کھانا ضائع نہ کرو، کپڑے نہ بنواؤ، کپڑے ہاتھ سے دھو، کوئلہ کم خرچ کرو۔ غرض یہ کہ ذرا سی چیز پر روک ٹوک شروع ہو گئی۔ اب جب کبھی وہ ساتھ بازار جاتے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے اور ایک دوسرے میں مگن رہنے کی بجائے ان کی آنکھوں میں دوسرے مرد عورتوں کے سوٹ، ساڑیاں، بلاؤز اور کوٹ زیور، بالوں کے جوڑے کھٹکتے۔ زندگی کا سکون غائب ہو گیا۔ محرومی کا احساس ہر لمحہ زیادہ شدید اور گہرا ہونے لگا، اور پیار کی وہ دنیا جس میں شادی کے بعد 1 سال تک وہ مسکراہٹ اور پیار کے دن گزارتے رہے تھے، اب مکمل طور پر برباد ہو گئی تھی۔ شاید اس حد تک بھی موہنی زندگی کے مقابلے میں ڈٹی رہ سکتی تھی، لیکن زندگی نے اس کی صحت کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت تھکی رہتی۔ اس کی کمر اور گھٹنوں میں جان نہ رہی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی آنکھوں کے آگے سیاہی کے دائرے سے پھیلتے اور سمٹتے۔ اس کی جلد کی سفیدی میں سرخی کے بجائے ہلدی جیسی زردی جھلکنے لگی۔ رخسار جو کبھی مسکراہٹ کی وجہ سے سدا دمکتے رہتے تھے، اب مرجھائے رہتے اور ہونٹ کنیر کی بادسی کلیوں کی طرح بے رنگ ہو گئے۔ شیکھر کو موہنی کی گرتی ہوئی صحت کا احساس تھا۔ وہ جب دیکھتا کہ بلاؤز جو کبھی موہنی کے انگ کو اجاگر کر دیتے تھے اب ڈھیلے لٹکتے رہتے ہیں، اور چوڑیاں جو کبھی موہنی کی کلائیوں میں چندن کی ریکھاؤں کی طرح نظر آتی تھیں اب پونچھوں میں پڑی رہتی ہیں، تو اس کی چھاتی میں گھونسا سا لگتا۔ وہ اس کو آرام پہنچانے کا پورا خیال رکھتا۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اور من مار کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا، مگر مہنگائی اسے مات پہ مات دے رہی تھی۔ تنگی کر کے وہ جتنا خرچ کم کرتا تھا اتنا ہی چیزوں کے مہنگا ہو جانے سے خرچ بڑھ جاتا تھا۔ اب وہ ہاتھ پاؤں سے بھی موہنی کی مدد کرتا اور اسے زیادہ سے زیادہ آرام دیتا۔ کپڑے خود دھوتا، بستر خود بچھاتا، دفتر سے آ کر بچی کو کھلاتا، اور جب کبھی موہنی کی کمر یا اس کے سر میں درد ہوتا تو اپنی تھکن بھول کر گھنٹوں اس کا سر دباتا، لیکن اس کے قدموں کے نیچے کی زمین سرکتی جا رہی تھی۔ گھر کی حالت سنبھلنے میں نہ آتی تھی اور موہنی کے جسم کی ہڈیاں نمایاں ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اسی طرح آرام اور خوشی کے لیے چھینا جھپٹی کرتے کرتے زندگی کے 2 سال گزر گئے۔ اب ان کی حالت اس قدر تنگ ہو گئی تھی کہ کھانے میں تنگی کرنے کی نوبت آ گئی۔ گوشت کی بجائے اب ان کے ہاں دونوں وقت دال پکنے لگی۔ کوئی مہمان آ جاتا یا کچھ لینا دینا پڑ جاتا تو قرض سر پر سوار ہو جاتا۔ زندگی کی چکی میں پستے پستے ان کے جذبات بھی سرد پڑ گئے۔ اب کئی دن تک وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے۔ انہیں خیال بھی نہ ہوتا کہ انہوں نے کئی دنوں سے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی ہیں۔ موہنی اپنے حلقے میں گھومتی رہتی، شیکھر اپنے دائرے میں گردش کرتا رہتا۔ رات کو دونوں اپنے اپنے جوئے سے مکتی پا کر نیم جان سے چارپائی پر پڑ رہتے۔ پیار کرنے کو، چاو سے باتیں کرنے کو، دیکھ کر مسکرانے کو زندگی میں کچھ نہ رہا تھا۔ چاند ان کے لیے بجھ گیا تھا اور تارے ان کے لیے چیچک کے سوکھے ہوئے داغ بن گئے تھے۔ اب ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبہ پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ چپ چاپ گھر میں چلتے پھرتے، کام کرتے، پڑھ کر سو جاتے۔ کبھی کبھار ایک آدھ لفظ منہ سے نکل جاتا، چونک کر نگاہیں مل جاتی، مگر راکھ کی چنگاری کی طرح صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر وہی غیریت، بے حسی، مٹیالی مردنی۔ اسی غیریت، بے حسی، مٹیالی مردنی کے سائے میں موہنی دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ زندگی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ موہنی کے جسم میں بچہ جوں پرورش پانے لگا۔ موہنی کے ہونٹوں کی خشکی، آنکھوں کا پھیکا پن اور رگوں کا نیلا پن زیادہ نمایاں ہوتا گیا۔ جسم نے اس دوسری جان کو سینچنے سے انکار کر دیا۔ موہنی نے کھاٹ پکڑ لی۔ بچہ ہونے سے پہلے ہی حرارت رہنے لگی۔ بچہ ہوا تو بخار نے آ دبوچا۔ بخار جڑ پکڑ گیا اور موہنی کی زندگی کی جڑ کھوکھلی ہو گئی، اور ایک دن ڈاکٹر نے کہہ ہی دیا موہنی کو دق ہو گئی ہے۔ موہنی کمرے میں پڑی تھی۔ شیکھر اور اس کی بہن جو تیمارداری کے لیے آئی ہوئی تھی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔
कमरे ही में नहीं बल्कि सारे घर में सन्नाटा था। पास ही पालने में बच्चा पड़ा सो रहा था। मेरा लाल, मेरा चांद। क्या मैं अपने चांद को अपनी गोद में लेकर न खिला सकूंगी, जिसको मैंने अपने खून से सींचा है? क्या उसे बेसहारा छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी। मैंने इस दुनिया में एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। क्या दुनिया उसके बदले मुझे मेरी जिंदगी का दान नहीं देगी? मुझे मेरी जिंदगी का दान दिया जा सकता है, मेरा इलाज कराकर, मुझे अच्छी ग़िज़ा देकर, हवा और रोशनी देकर। ये मेरा हक है, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। उसकी आत्मा पुकार उठी, लेकिन उसकी आत्मा की पुकार किसी ने न सुनी, क्योंकि कमरे में कोई न था और खिड़कियां और रोशनदान बंद थे।